بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا، احضر المنبر، ممبر کے قریب آ جائیے۔ یہ سنت ہے، یہ اعلان ہم لوگ جو سنتے ہیں نا، بھائیوں ممبر کے قریب آ جاؤ، تو صحابہ کہتے ہیں فحضرنا، ہم قریب قریب مل کے جڑ کے بیٹھ گئے۔ آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، فلما ارتقى الدرجة قال آمین، پھر دوسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا تو آمین کہا، فلما فرغ نزل، آپ کی جب بات پوری ہو گئی تو آپ منبر سے نیچے تشریف لائے۔ تو ہم نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، لقد سمعنا منک اليوم ما كنا نسمعه، آقا آج تو ایسی بات ہم نے دیکھا اور سنا جو اس سے پہلے نہیں ہم نے سنا تھا۔ کیا کہ بھائی عادت کیا تھی کہ زبان نبوت سے دعاؤں کے پھول جھڑتے تھے، صحابہ دیوانہ وار لپک کر اپنے دامنوں میں آمین کہہ کہہ کے لوٹا کرتے تھے۔ آج تو دعا کچھ مانگی نہیں گئی، کیا بولا گیا؟ آمین، اور کتنی بار؟ 3 بار۔ تو آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاڈلوں آج دعا میری نہیں، آج جبرائیل بد دعا لے کے آیا تھا۔ اور آمین کس نے؟ جبرائیل امین کی بد دعا، رحمت للعالمین کا آمین۔ اب بھائی قبول ہوگی یا نہیں؟ تو پہلا قدم رکھا اس پہ کیا جبرائیل نے کہا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ایسا آدمی تباہ برباد اور ہلاک ہو جائے جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ بھئی ہمیں بھی ملا تھا، آج کون سا رمضان روزہ آ گیا؟ بتائیں، بس چند گنتی کے ایام معدودات، گنتی کے دن تھے، اس میں سے بھی تھوڑے سے رہ گئے۔ اب مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جو شب قدر، لیلۃ القدر کی لمبی روایت ہے جو ہم سنتے ہیں کہ کس طرح معاملہ اللہ کا ہوتا ہے اور اس رات میں کیا کیا جبرائیل امین، تو اس میں ایک ٹکڑا آتا ہے کہ فرشتے سوال کرتے ہیں، یا جبرائیل ما صنع اللہ، اللہ نے کیا برتاؤ کیا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، نظر اللہ الیہم فعفا عنہم وغفر لہم، اللہ نے انہیں محبت سے دیکھا، اللہ ہم سب کو محبت سے دیکھ لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد کو اللہ نے دیکھا اور عفا عنہم، درگزر کیا اور مغفرت کر دیا۔ اللہ ہم سب سے درگزر کر دے، پوری امت کی اللہ مغفرت کر دے۔ الا اربعۃ، مگر 4 بد نصیب رہ گئے ہیں۔ 4 بد نصیب اللہ نے ان کی بخشش نہ شب قدر میں کیا، نہ رمضان کے مہینے میں، نہیں کہ تباہ ہو ایسا آدمی جسے رمضان ملے اللہ بخش نہ دے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کون ایسا ہوگا؟ امت تو ماشاءاللہ خرچ بھی کر رہی ہے، امت اپنی بساط بھر عبادت بھی، تلاوت بھی، رت جگہ بھی تلاوتوں کے ذریعے امت منا رہی ہے اور کر رہی ہے۔ تو پہلا وہ 4 بد نصیب جنہیں اللہ نہیں بخشتے ہیں، پہلا ہی کون ہے؟ مدمن خمر، شراب کا عادی، نشے کا عادی۔ صرف شراب نہیں، نشہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ لکوڈ صورت میں نشہ ہو، یا نشہ اسمیل کے ذریعے کیا جا رہا ہو، یا نشہ پاؤڈر کے ذریعے، کیپسول کے ذریعے، یا نشہ انجیکشن کے ذریعے لیا جا رہا ہو۔ صاحب صرف یہی نہیں، پنچر بنانے والا سولوشن جو ہے اسے سونگ کر، ہم لوگ جو دارالعلوم میں ایگزام کے دوران مسٹیک کے بعد کریکشن کرتے تھے وائٹنر لگا کے، تو وہ پہلے برش والا آتا تھا لکوڈ، بعد میں بینڈ ہو گیا اس پہ بھی، پتہ چلا کہ کالجز میں جھوم رہے ہیں وہی سونگ کے، ہاں کہ بعد میں بینڈ ہو گیا۔ اور ایک بار نہیں پتہ تھا، ہم نے ذرا مانگ لیا، یار وہ دو، یہ جو پین والا اس سے ذرا مشکل ہوتی، ہلاؤ بڑا وقت اس سے پینٹ کی طرح ایک بار گھماؤ، غلطی مٹ گئی۔ تو مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا، شک کی نظر سے، کہ لگتا یہ بھی نشیڑی ہے۔
تو میرے بھائیوں نشہ کسی بھی شکل کا ہو عام ہو گیا ہے۔ ہم نے تو یہ سوچ کر اپنی قیمتی اولاد کو، امت کی قیمتی بیٹی اور بھائیوں کو اسکول اور کالجز کے حوالے کیا، اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں، صحبت۔ تو جو اللہ پاک نے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انجوائمنٹ تھوڑا ہوتا ہے نا کہ یار نشہ کیوں کر رہے ہیں لوگ، تھوڑا انجوائے کر لیں گے، تھوڑا سا ایڈونچر اس کے اندر ہے، کچھ ایک الگ سا کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کہ تو ہی صرف تھوڑی، میں بھی تجھ سے آگے ہوں۔ اسلام کسی کی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹتا۔ معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ہر اس چیز سے روکنے کا کام کرتا ہے اور باز رہنے کا حکم دیتا ہے جو انسان کی عزت کو، اس کے مال کو، اس کی نسل کو، اور اس سے جو دوسروں کے حق جڑے ہیں اسے جو چیزیں نقصان پہنچاتی، اسلام کہتا رک جاؤ۔ نشہ کرو گے عزت ملیا میٹ ہو جائے گی، گٹر کے کنارے پڑے رہو گے۔ نشہ کرو گے تو تمہاری اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے اپاہج ہو جاؤ گے، بچوں کی پرورش نہیں کر پاؤ گے، جاب نہیں کر پاؤ گے، جو کاندھوں پہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کا بوجھ ہے اسے نہیں ادا کر پاؤ گے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ یہ نشہ جو ہے الخمر ام الخبائث وفی روایہ ام الفواحش، کہ یہ جو ہے یہ برائیوں کی جڑ اور ماں ہے، اکبر الکبائر، بدترین گناہ ہے۔ جس نے شراب پی لیا، من شربہا وقع علی امہ وعمتہ وخالتہ، اسے نشے میں کیا پتہ ماں ہے یا خالہ ہے یا پھوپھی ہے۔ ہم المعہد العالی حیدرآباد میں، ملک نہیں ورلڈ کے اس وقت مایہ ناز فقیہ عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اللہ سلامت رکھے، جو رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے بھی رکن ہیں، وہاں ہم لوگ تھے تربیت کے لیے، گشت میں نکلے عصر بعد، تو ایک مسلمان غریب گھر کی خاتون ہم سے پوچھتی ہے آپ لوگ جماعت والے ہیں، آپ لوگ جماعت والے ہیں؟ ہم نے کہا جی گشت میں آئے ہیں۔ تو بہت دکھ اور درد سے بھیگے ہوئے لہجے میں اس نے کہا آپ لوگ ذرا دیر رات کے وقت شام میں آئے نا، میرے شوہر نشے میں آتے ہیں۔ ماں کا دکھ، اگلا جملہ کہ گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، اور جب لت پڑ جاتی ہے، اور یہی اللہ والے اور جماعت کے ساتھی ہمدردی کر کے ان سے یہ نشے کی عادت چھڑواتے تو کارگزاری۔ حضرت مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کارگزاری ہمارے انیس بھائی کرلا والے بہت سناتے ہیں کہ ایک جماعت گئی ایک بستی میں، غریب مسلمانوں کی بستی، مردوں کا کام اکثر بڑی گاڑی ٹرک چلانا، وہ چنئی ممبئی لانگ روٹ پہ جانے والے۔ تو جب جماعت آئی میدان میں، ساڑی پہنے عورتیں نکل آئیں، آنچل پھیلا پھیلا کے کہنے لگیں اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کے چولہے جل گئے، مالک تمہیں خوش رکھے، تمہاری وجہ سے بچوں کے تن پہ کپڑے آ گئے، مالک تمہیں آباد کرے، تمہاری وجہ سے ہمارا دکھ درد اور جو شوہر جانوروں کی طرح پیٹا کرتے تھے ہمیں اس سے چھٹکارا ہو گیا۔ امیر صاحب کو بڑی حیرت، ہم نے کون سا راشن بانٹا جو چولہے جل گئے، ہم نے کون سا کپڑا بانٹا تقسیم کیا کہ بچوں کے بدن پہ کپڑے آ گئے، اور شوہر سے تو ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو کسی نے بتایا کہ اصل میں کچھ وقتوں پہلے ایک جماعت آئی تھی، اس جماعت نے محنت کر کے نرمی سے محبت سے ان کے نشے کے عادی شوہروں کو گلے لگایا۔ اکثر ٹرک چلانے والے لانگ روٹ پہ رات بھر جاگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنے لگتے ہیں، ایک نشہ اور دوسرے جوا۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں اس کو ایک ساتھ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ارے یہ کرتے ہو گندے کام ہیں، دور ہو جاؤ، باز رہو اس سے۔ تو اسلام خوشیوں کا دشمن نہیں ہے، صحت کی خرابی، عزت نیلام ہوتی ہے، اور صرف اپنی نہیں، جو اس خاندان سے جتنے افراد جڑے ہوتے ہیں شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ایک خاص دھمکی کے ذریعے، اللہ کا مقصد ہے میرا بندہ سدھر جائے، کہ رمضان کے دن کے موقع پر کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ایک قطرہ پانی نہیں پیتا، بھیڑ نہیں، چھپ کے کہیں کمرے یا غسل خانے میں کون دیکھ رہا ہے کہ نہاتے ہوئے اور کلی کرتے ہوئے نہیں پیتا،
تو ایسے یہ مہینے میں تربیت، حضرت والد صاحب بہت کہتے ہیں رمضان صفات بنانے کا مہینہ، رمضان جذبات کی تربیت کا مہینہ، اگر طے کر لیں تو سگریٹ بھی چھوڑنا آسان، گٹکا بھی چھوڑنا آسان، اور ہمیں اپنے معاشرے اور سوسائٹی پر بڑی گہری نگاہ رکھنی چاہیے۔ کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، قتل نشے کی وجہ سے، عزتوں کی بربادی نشے کی وجہ سے، اور رشتوں میں دوریاں، طلاق، بولے پی کے آیا جھومتا کچھ نہیں سوجا یہی کر دیا، اب مفتی صاحب کے پاس بھاگے آئیں گے، کچھ تو آپ سدھار دیجئے، حل کر دیجئے، 3 کا 1 بنا دیجئے، 1 کا 3 بنا دیجئے۔ بھائی یہی رہ گیا پڑھ لکھ کے، حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں۔ تو میرے بھائیوں فکر کریں، قیمتی ہیں یہ نوجوان بھائی اور بہنیں، امت کی بچیاں، ان کا غم کھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کی فکریں لیں، اگر کوئی لت پڑ گئی ہے تو رحم کھائیں، دیکھ کے منہ بنا کے چلے نہ جائیں۔ کچھ ایسے سینٹرز ہوتے ہیں جہاں علاج ہوتا ہے، فکر کر کے وہاں بھیجیں، اور کوئی ایسا بھائی ہے تو اس کی ہمدردی کر کے نوافل پڑھیں، اس کے لیے صدقہ کریں، پھر محبت سے ملیں کہ بھائی کیا کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نشے کی لت امت سے ختم ہوگی اور ملک کا بھلا ہوگا۔ یہ ورلڈ لیول کا ایک مسئلہ بن چکا ہے، سب سے زیادہ نشہ امریکہ میں کیا جا رہا ہے، اور کیا ہے، اپنی ترقیات کا گن گانے والا گلے گلے تک نشے کی لت میں ڈوبا ہوا ہے۔ مسائل کھڑے ہیں کتنے، تو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں پوری انسانیت کا نفع ہے۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کو ایسی صفات سے نواز دے جس کی بنیاد پر ہمارے ماں باپ، گھر والوں کی، پوری امت کی بخشش اور مغفرت ہو جائے، اور اکمل ایمان پر اللہ ہمارے خاتمے کا فیصلہ کر دے۔ باقی اور جو 3 افراد ہیں انشاءاللہ نشے کے بعد جو 3 اور لوگ جن کی بخشش نہیں ہوگی، ایک دن سب پہ بات ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی قریب آ جائیں، مشورہ ہوگا۔